پھر آپ منصور حلاج کا کہتے ہیں اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ منصور اپنے وقت میں آئے، گزر گئے، اچھے تھے برے تھے، پورا لٹریچر موجود ہے اس پہ۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو عام پبلک میں لا کے رکھی جا سکے، تو اس لیے آپ نے جو فکرہ لکھا ہے کہ فنا پائی تھی اور بقا سے بھی فنا میں داخل ہو گئے، تو تشدد کس پہ ہوا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کالج کے بچے ایسے ہی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے گمراہ کیا شیطان نے، اور شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے نفس نے گمراہ کیا، اور کس نے کیا؟ تو اس لیے یہ جو تشدد ہوا نا، اسی پہ ہوا، اگر ہوا ہو تو اسی پہ ہوا۔ اگر ان چیزوں کو معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو عام پبلک گمراہی کے راستے پہ بڑھ سکتی ہے، اس لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ایک طرح سے زر خرید غلام تھا، جب اقتدار کی کشمکش ہوئی ہے تو یہ دونوں بہن بھائی سرہند گئے تھے، اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تشریف فرما تھے۔ تو بہن نے چلتے ہوئے کہا اورنگزیب سے، یہ ان کی عقیدت کا حال ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسے ہی جا رہے ہیں، حضرت بڑے مشائخ میں سے ہیں، نظر پیش کرنی چاہیے۔ تو اس نے اورنگزیب نے اس وقت کے 10,000 تولے سونا پیش کیا۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں جو اخراجات ہوتے تھے نا، وہ بادشاہ بھی پورے نہیں کر سکتے تھے۔ تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوچ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دارا شکوہ کے مقابلے میں، اور جو اس نے براہمن اور ہندوازم اس تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اپنے دادا پہ چلا گیا، اکبر پہ۔ تو آپ آئے ہیں، اور مجھے میرے والد حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے اس مسئلے کو نہ چھوڑنا، فرمایا تھا ہندوستان پورا اس کے گرد گھومے گا، تم یہاں سے نہ اٹھنا۔ تو میں تو آپ کے ساتھ اب کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ مبارک کرے سلطنت آپ کی ہوئی۔ اورنگزیب کی بہن جو تھی بہت ہنسی، تو لوگوں نے پوچھا ہنستی کیوں؟ جب شاہی محل میں واپس آئی تو کہنے لگی بھائی نے 10,000 میں پورا ہندوستان خرید لیا آج۔ صرف تعلق ان لوگوں کا اتنا تھا، اس کے باوجود جونپور میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھ کر بعض لوگوں میں گمراہی آ گئی تھی، سمجھ نہیں پائے حضرت نے کیا لکھا ہے۔ اورنگزیب نے پابندی لگا دی، اس نے کہا کسی کے ہاتھ سے اگر حضرت مجدد کے مکتوبات مل گئے، حکومت سزا دے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عوام کو، عام لوگوں کو صحیح راہ پر رکھنا یہ بہت ضروری